لاہور کے شاہ عالم چوک میں ایک ایسی مسجد واقع ہے جسے ایک رات میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ لاہور شہر کی وہ مسجد ہے جو کہ انگریزوں کے دور حکومت میں ایک پلاٹ کی صورت میں موجود تھی اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہوتی تھی کہ اچانک مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اس زمین جو کہ 3 کنال کی تھی شدت کا تنازع پیدا ہو گیا اور باقاعدہ طور پر دنگے شروع ہو گئے تھے۔ ہندوؤں نے اسے مندر کی جگہ قرار دے کر وہاں پوجا پاٹ شروع کر دی تو مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے۔ مسلمانوں نے اس جگہ پر نماز پڑھنے کو جہاد سمجھتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی شروع کر دی، جس پر اکثر و بیشتر دونوں جانب سے تصادم بھی ہوا کرتا تھا۔ سنگینی کے پیش نظر معاملہ انگریزوں کی عدالت تک پہنچ گیا۔ دونوں فریقین عدالت میں پہنچ گئے اور مسلمانوں نے اس زمین پر اپنا حق ملکیت ثابت کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ یہ مندر کی جگہ ہے، جس پر انگریز جج نے کہا کہ وہ دوسرے روز خود اس جگہ کا معائنہ کرے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے یا پھر ہندوؤں کی، کیونکہ مسلمانوں کے وکیل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے نمائندگان جن میں دنیا کی پہلوانی کی تاریخ رقم کرنے والے گاما پہلوان بھی موجود تھے کو یہ بتایا کہ چونکہ مذکورہ زمین متنازع ہے اور اس پر مسلمانوں کی حق ملکیت کو اس وقت ثابت کیا جا سکتا ہے جب یہاں کوئی مسجد موجود ہو۔ قائد اعظم کی اس تجویز پر مسلمانوں نے گاما پہلوان کی سرپرستی میں اپنی جمع پونجی لا کر رکھ دی، جس سے اینٹیں، لکڑی اور دیگر تعمیراتی سامان خریدا گیا اور راتوں رات مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کی لائنیں ریلوے اسٹیشن تک موجود تھیں، جن میں خواتین بھی شامل تھیں جو کہ پانی بھر بھر کر لاتی رہیں، اور مسجد کی تعمیر پوری رات تیزی کے ساتھ جاری رہی، اور جب صبح قرب و جوار کے مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو اس مسجد سے بھی ایک نوجوان نے اذان دینی شروع کی، اور تعمیر میں حصہ لینے والے مسلمانوں نے نماز فجر کی ادائیگی بھی اسی مسجد میں کی۔ جب دوسرے روز عدالت کا وقت شروع ہوا تو مذکورہ جج نے اس متنازع زمین جہاں کے اب ایک مسجد موجود تھی کا دورہ کیا اور فیصلہ مسلمانوں کے حق میں سنا دیا۔ اس بات کی خبر جب شاعر مشرق علامہ اقبال کو ہوئی تو مسلمانوں کے جذبہ ایمانی سے راتوں رات تعمیر کی گئی مسجد کو دیکھنے کے لیے پہنچے اور دیکھ کر کچھ حیران اور پریشان بھی ہوئے۔ اس وقت مسجد میں نماز ظہر کی ادائیگی جاری تھی، مگر نمازیوں کی تعداد کچھ کم نظر آئی، جس پر انہوں نے بے ساختہ یہ شعر پڑھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور ان کے ان اشعار کے بعد ہی مسجد کا نام مسجد شب بھر رکھ دیا گیا، یعنی ایک رات میں شب بھر میں تعمیر ہونے والی مسجد، اور یہ مسجد آج بھی اسی نام سے جانی اور مانی جاتی ہے۔ شب بھر مسجد موچی دروازے کے جو کہ قریب ہی واقع ہے، وہاں آج بھی ایک قدیم امام بارگاہ موجود ہے جہاں ماہ محرم میں بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں اور عزاداروں کو مسجد کے رضاکار پانی پلا رہے ہوتے ہیں۔ آج تک کبھی ان دونوں علاقوں میں جہاں سنی شیعہ کثرت سے موجود ہیں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔